ایسا لگتا ہے جہاں نئے امریکن پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہے مشرق وسطیٰ میں اپنی پالیسی کو مکمل طور پہ تبدیل کرنے جا رہے ہیں، وہیں اس خطے میں اپنے سب سے بڑے اتحادی سعودی عربیہ کے علاوہ سب سے طاقتور شہزادے محمد بن سلمان کو کسی صورت اب معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس سلسلے میں بیانات کے ایک بڑے سلسلے کے بعد ایک باقاعدہ دھماکہ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ آپ کسی بھی وقت سنیں گے کہ سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل پر امریکہ نے اپنی خفیہ ایجنسی کی طرف سے کی جانے والی رپورٹ جاری کر دی ہے اور اس کی مکمل تیاری کر لی گئی ہے۔ اصل بات یہ نہیں ہے کہ رپورٹ جاری کی جا رہی ہے، بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ امریکہ اس رپورٹ میں محمد بن سلمان کو جمال خشوگی کا قاتل قرار دینے جا رہا ہے، اور اس رپورٹ پر نظر رکھنے والے 4 امریکن عہدیداروں کے مطابق رپورٹ میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو خشوگی کی ہلاکت کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ اب سی آئی اے نے یہ رپورٹ مرتب کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا، جسے محمد بن سلمان کے حریف شہزادہ محمد بن نائف کا ہمدرد سمجھا جاتا ہے، اور رپورٹ میں بتایا گیا کہ محمد بن سلمان نے جمال خشوگی کے قتل کی منظوری دی تھی۔ جمال خشوگی امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں کالم لکھتے تھے اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی پالیسیز پر کھل کر تنقید کرتے تھے، اور اس رپورٹ میں مزید اور کیا کیا خوفناک انکشافات ہیں اس پر تو میں آپ کو آگے تفصیل بتاؤں گا، لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، یہ جو گھنٹی کا نشان ہے اس کو ذرا دبا لیں۔ امریکن پریزیڈنٹ بائیڈن اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ انہوں نے یہ رپورٹ پڑھ لی ہے، اور وہ یہ رپورٹ جاری کرنے سے پہلے ایک دفعہ شاہ سلمان سے بات کریں گے۔ یعنی وائٹ ہاؤس کے ترجمان کے مطابق بائیڈن سعودی بادشاہ کو صرف اس پیش رفت سے آگاہ کریں گے اور بتائیں گے کہ امریکہ یہ رپورٹ ریلیز کر رہا ہے، اور بائیڈن نے صدارت کا منصب سنبھالنے کے بعد سعودی بادشاہ سے براہ راست کوئی رابطہ نہیں کیا۔ تاہم امریکن حکام کا یہ کہنا ہے کہ سعودی عربیہ کے ساتھ مختلف سطح پہ بات چیت کا سلسلہ تو جاری ہے۔ یہ بات بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ بائیڈن کنگ سلمان سے بات کیا کریں گے۔ کیا بائیڈن شاہ سلمان سے محمد بن سلمان کے کردار کو محدود کرنے کی بات کر سکتے ہیں؟ کیا بائیڈن یہ کہہ سکتے ہیں کہ سعودی عربیہ میں نئے بادشاہ بنانے کے روایتی طریقے کو اپناتے ہوئے محمد بن سلمان کو کراؤن پرنس کے عہدے سے ہٹایا جائے؟ کیا ان سب باتوں کے پیش نظر سعودی عربیہ کو پریشر میں رکھ کر ایران سے ڈیل کا اعلان کرنا ہے تاکہ سعودی عربیہ کی طرف سے کسی قسم کے ری ایکشن کی توقع نہ ہو؟ اب جمال خشوگی کے قتل کی تحقیقاتی رپورٹ جاری کرنے کا فیصلہ پریزیڈنٹ بائیڈن کی ان پالیسیز کا نتیجہ ہے جس کا مقصد ہیومن رائٹس کی مبینہ خلاف ورزی اور یمن کی خانہ جنگی میں ان کے کردار کا اثر نو جائزہ لینا ہے۔ جب محمد بن سلمان نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے اپنے دشمنوں اور مخالفین کو ختم کرنے کے لیے یہ حربہ استعمال کیا، کچھ کو سزا دی گئی، کچھ کو قتل کیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کی حکمت عملی ٹھیک تھی؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ محمد بن سلمان نے آل سعود کی تخت نشینی کے معاہدے کی خلاف ورزی کی، انہوں نے سابق ولی عہد کو نظر بند کیا، اس منظر عام سے ہٹانے کے لیے تشدد کا نشانہ بنایا، اور محمد بن سلمان نے بہت سے سینئر شہزادوں کو گرفتار کیا، پھر انہیں چھوڑنے کے لیے ان کے خاندانوں سے بھاری رقوم وصول کی، اور انہوں نے اپنے دیگر مخالفین کو گرفتار اور تشدد کا نشانہ بنایا۔ اب جمال خشوگی اس کی ایک زندہ مثال ہے، جبکہ سابق سعودی انٹیلیجنس چیف سعد الجبری MBS پہ سنگین الزامات لگا رہے ہیں۔ ان کو مارنے کے لیے محمد بن سلمان نے ٹائیگر اسکواڈ بھیجا، اور محمد بن سلمان نے قطر کے ساتھ تعلقات خراب کیے، سابق لیبنیز وزیر اعظم سعد الحریری کو سعودی عربیہ میں نظر بند کیا، عبداللہ الحامد اور صالح السہنی جیسے سیاسی مخالفین کو جیل میں قتل کروایا، تیل کی قیمتوں کی جنگ شروع کی، اور یمن میں قتل عام بھی انہی کا کارنامہ ہے۔ نئے بادشاہ کے لیے کئی عوامل کار فرما ہوتے ہیں، سب سے اہم شاہی خاندان کی رضامندی اور ٹرائبل الائنسز بہت ضروری ہیں۔ اس بعد امریکی مدد جو کہ بادشاہ کو اپنے تخت کی بنیاد مضبوط کرنے میں مدد کرتا ہے۔ تمام سعودی بادشاہوں نے ہمیشہ پہلے امریکہ کی رضامندی حاصل کی، اس کے بعد قبیلے میں معاملات کو بیلنس کیا تاکہ باہر سے اور اندر سے کوئی بڑی مخالفت نہ آئے اور پھر پار سٹرگل شروع نہ ہو۔ ماضی میں تو بڑے بڑے شہزادے امریکن پریزیڈنٹ کی آشیرواد حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کو امریکن انتظامیہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے دوڑیں لگاتے رہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے سعودی عربیہ سے باہر محمد بن سلمان کے ڈومیسٹک ظلم و ستم اور جرائم کی حمایت کی، خاص طور پہ یمن میں اس کے جرائم، اور پھر امریکن الیکشن نے یہ ثابت کر دیا کہ ٹرمپ کی پالیسیز امریکن اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی سے مطابقت تو نہیں رکھتی تھی، اور اس کا نتیجہ خود ٹرمپ نے بھی بھگتا۔ موجودہ انتظامیہ اور امریکی اسٹیبلشمنٹ محمد بن سلمان سے نفرت کرتی ہے۔ آل سعود خاندان کے بہت سے لوگ محمد بن سلمان سے نفرت کرتے ہیں۔ محمد بن نائف کے US انٹیلیجنس سروسز سے قریبی تعلقات ہیں، اور اس قبیلے میں ان کو قریبی ساتھی پرنس یعنی متعب بن عبداللہ
جس کے سعودی نیشنل گارڈ کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں، وہ بھی ان کے شانہ بشانہ ہے۔ پھر شہزادہ احمد بن عبدالعزیز MBS کے چچا، اگر جانشینی کے اصولوں کا احترام کیا جائے تو وہ بادشاہت کے اصل وارث ہیں۔ پورے امریکہ میں MBS کے خلاف نفرت پائی جاتی ہے، جبکہ بائیڈن کی جیت کے بعد مکمل طور پہ اب یہ میز جو ہے گھوم چکی ہے۔ بائیڈن ریاض کے ساتھ تعلقات کو روایتی خطوط پہ استوار کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا مقصد ٹرمپ دور میں سعودی عربیہ کے معاملات سے مبینہ طور پہ صرف نظر برتنے کی پالیسی کو چینج کرنا ہے۔ بائیڈن آل سعود کے شاہی خاندان کی روایتوں کو احترام دینے کی بات کر رہے ہیں اور واشنگٹن کے سعودی عرب کے حوالے سے پالیسی پہ عمل درآمد کروائیں گے۔ اس میں انسانی حقوق کا زیادہ احترام، کم علاقائی مہم جوئی اور پڑوسیوں کے ساتھ بہتر تعلقات شامل ہیں۔ سابق انٹیلیجنس چیف سعد الجبری محمد بن سلمان کے لیے خطرہ بن چکے ہیں اور امریکن اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسیز اسے سپورٹ کر رہی ہیں۔ خشوگی اپنی شادی کے سلسلے میں بعض دستاویزات کے حصول کے لیے سعودی کونسل خانے گئے تھے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان جمال خشوگی قتل کا حکم دینے کے الزام کی تردید کرتے رہے، البتہ ریاض نے آخرکار یہ تسلیم کر لیا تھا کہ ریاست مخالف سرگرمیوں کے ضمن میں کیے گئے ایک آپریشن کے دوران غلطی سے جمال خشوگی کی ہلاکت ہو چکی۔ بعد ازاں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے بھی جولائی 2019 میں ایک بیان میں کہا کہ خشوگی کی ہلاکت کی اخلاقی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ خشوگی کی ہلاکت میں ملوث 5 اہلکاروں کو سزائے موت سنائی گئی، تاہم خشوگی کے اہل خانہ کی جانب سے معافی کے بعد ان کی سزائیں 20 سال قید میں تبدیل کر دی گئی اور جمال خشوگی کو آخری مرتبہ 2 اکتوبر 2018 کو استنبول میں سعودی کونسل خانے کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا گیا۔ بعد ازاں انہیں سعودی ولی عہد سے منسلک اہلکاروں کی ٹیم کی جانب سے قتل کیے جانے کی اطلاعات آئی تھیں اور پھر خشوگی کی باقیات آج تک نہیں ملی۔ اسی نئی رپورٹ کے جاری ہوتے ہی پوری دنیا کے میڈیا پر ایک ایسی نفرت کی لہر دوڑائی جائے گی اور ظلم کی ایسی داستانیں سنائی جائیں گی کہ دنیا بھر میں محمد بن سلمان کے لیے نفرت ہو، مزید اضافہ ہو اس نفرت میں۔ اور میری نظر میں یہ محمد بن سلمان پہ اب تک سب سے کڑا وار ہوگا، جو کہ محمد بن سلمان انتہائی سنگین نتائج بھگت سکتے ہیں اور ان کے نئے بادشاہ بننے کی راہ میں شدید مشکلات بن جائیں گی، کیونکہ اس رپورٹ میں کہا جائے گا کہ محمد بن سلمان نے جمال خشوگی قتل کے لیے ڈائریکٹ آرڈرز دیے۔ اور یہی نہیں، اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ کیسے محمد بن سلمان کے چھوٹے بھائی خالد بن سلمان نے اپنے بھائی کے کہنے پہ جمال خشوگی کو ٹرکی میں سعودی کونسلیٹ جانے کا کہا اور اسے یہ یقین دہانی کروائی کہ وہاں سے کاغذات کو انتہائی محفوظ طریقے سے لے سکتا ہے، اور پھر اسی پلاننگ کے تحت 15 بندوں کا اسکواڈ سعودی عربیہ سے ٹرکی گیا، اور جبکہ ٹرکی CIA کو جمال خشوگی کی ڈائنگ مومنٹس کی ٹیپ کی ریکارڈنگز بھی دے چکا ہے، جو اس نے ٹرکی میں سعودی کونسلیٹ کے اندر ایک ڈیوائس رکھ کر ریکارڈ کی تھی، اور اس آڈیو کو سن کر یہ اندازہ لگایا گیا تھا کہ جمال خشوگی کو ایمبسی میں گھستے ہی مار دیا گیا۔ جمال خشوگی سعودی کونسل جنرل کے آفس میں مرا تھا اور اس میں سعودی کونسل جنرل کی آواز بھی ریکارڈڈ ہے، جس میں اس نے انتہائی ناخوشگواری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے صاف اور تمام ثبوت ڈھونڈنے کا کہا تھا۔ اور جمال خشوگی کو مارتے ہی ایک انتہائی اہم کال سعودی ہیڈ ٹیم ماہر مطرب نے محمد بن سلمان کے انتہائی قریبی ساتھی سعود القحطانی کو بھی کی تھی اور کہا تھا کہ مشن مکمل ہو چکا۔ CIA نے اپنی رپورٹ میں تمام فون کالز بھی شامل کی ہیں جس میں سعودی شاہی خاندان کے لوگ جمال خشوگی کو لالچ دے رہے ہیں، اور CIA کی سسپینڈ رپورٹ ان تمام حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائی گئی کہ سعودی عربیہ میں ایک پتا بھی محمد بن سلمان کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا، اور اس رپورٹ کی تباہ کن اثرات کی وجہ سے ٹرمپ اسے مسلسل سینٹ کے پریشر کے باوجود روکتے آ رہے تھے۔ یہ ہے لیٹسٹ ڈیولپمنٹ۔ آنے والے دن محمد بن سلمان کے لیے کیا خبریں لے کے آتے ہیں پتہ چلے گا، لیکن اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔